بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں جب بھی کوئی نیا مکان بنتا ہے تو اس مکان کی بنیادیں اتنی اونچی کر دی جاتی ہیں کہ جو پہلے کے تعمیر شدہ مکانات ہوتے ہیں وہ کافی نیچے رہ جاتے ہیں، اور جب یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے تو کسی بھی گلی میں جو شروع کے مکانات بنے ہوتے ہیں وہ بالکل یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ بیسمنٹ ہوں، اور انہی پلنتھ کا جو ہے اس کو لیول کو نہ مینٹین رکھنے کی وجہ سے جو گلیاں ہیں وہ بھی اونچی نیچی ہو جاتی ہیں، ان میں پانی کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بے شمار مسائل جو ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی سد باب کرنے کا کیا طریقہ ہے، کس کو ہم اپروچ کریں، کیسے اپروچ کریں؟ تو جناب پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف آپ کے گاؤں کا نہیں، یہ پورے پاکستان کا ہی ہے، سوائے ان چند خوش نصیبوں کے کہ جو اب ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رہنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں انہوں نے ایٹ لیسٹ اپنا ایک سسٹم جو ہے مینٹین رکھا ہوا ہے، یا اگر آپ لکی ہیں، آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں یا کنٹونمنٹ میں رہ رہے ہیں یعنی جو کینٹ ایریاز ہیں، تو وہاں آپ کو کمپیریٹیولی کو بہتر ماحول ملے گا۔ ادروائز آپ کہیں بھی شہری علاقے میں ہیں، دیہاتی علاقے میں ہیں، تو وہاں حالات اسی طرح سے ہیں جس طرح آپ نے بیان کیے۔ اب ایک چیز آپ اس میں ذہن میں رکھیں کہ جو لوگوں کا قصور ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ان اداروں کا قصور ہے جو بنے ہوئے ہی اسی کام کو روکنے کے لیے ہیں۔ کوئی بھی مکان جب بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے نقشہ پاس کروانا پڑتا ہے۔ آپ وہ بلڈنگ بائی لاز اگر پڑھیں یا لینڈ یوز رولز ہیں، اسی طرح مختلف طرح کے ریگولیشنز جو آپ کی جو بلدیہ کا ادارہ ہوتا ہے، میونسپل کارپوریشن یا میونسپل کمیٹی، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے یہ نقشہ جات پاس کرنے ہیں گھروں کے۔ آپ اگر ان لاز کو یا بائی لاز جو ہیں ان کو سٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کوئی بات جو کسی کے ذہن میں آتی ہے اس کو انہوں نے اس کے اندر کور کیا ہوا ہے، بنیادوں سے لے کے مکان کے مکمل ہونے تک۔ آپ نے اس میں جو روشن دان لگانے ہیں، جو پلنتھ آپ نے رکھنا ہے، لینٹر کس طرح سے ہوگا، فیس کس طرح سے ہوگی، کار پورچ کس طرح سے ہوگا، گیٹ کا کیا ترتیب ہوگی، ہر چیز کو انہوں نے کور کیا ہے۔ سیپٹک ٹینک کیا ہوگا، سیوریج کا پانی کدھر جائے گا، رین واٹر کدھر جائے گا، کہ جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں وہاں بات کر دی گئی ہوئی ہے کہ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے۔ لیکن یہ باتیں قانون کے اندر تو موجود ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کتنی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ سرے سے نقشہ بناتے ہی نہیں ہیں، سیکنڈلی اگر بناتے ہیں تو اس کو پاس بھی نہیں کراتے، اگر وہ پاس کراتے ہیں تو اس کے مطابق اپنی تعمیرات نہیں کرتے، نہ کوئی کسی کو پوچھنے والا ہے، نہ کوئی کسی کو کسی کا ڈر خوف ہے کہ مجھے آ کے کوئی روکے گا۔ تو جب اس ترتیب سے لوگوں کے مکانات بنتے ہیں تو پھر یہی کچھ حالات ہونے ہیں جو ہر گلی محلے میں ہم لوگ فیس کر رہے ہیں۔ ویسے اگر آپ بائی لاز میں جائیں تو پلنتھ جو ہے اس کا بھی ایک ہی لیول ہے، اور اس سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ جب کسی بھی علاقے میں تعمیرات شروع کرتے ہیں تو یہاں روٹین میں کیا ہے، ایک زرعی زمین ہوگی جس میں ہمیشہ سے فصلیں کاشت ہوتی آ رہی ہیں۔ ایک تو ہمارے ادھر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ زرعی علاقے کہ جو زرخیز علاقے ہیں جہاں بہترین فصلیں ہوتی ہیں، آج وہاں فصلوں کی بجائے مکانات اور بلڈنگز بننا شروع ہو گئی ہیں، روڈز بن گئے ہیں۔ ہم اپنے یہ زرخیز علاقے تباہ کر رہے ہیں۔ اب اسی طریقے سے ایک زمین ہوتی ہے، لوگ خود سے جو مالک ہوتے ہیں وہ اس کی پلاٹنگ کرتے ہیں، اپنے حساب سے گلیاں اس میں چھوڑتے ہیں، کوئی گلیوں کی ترتیب نہیں ہے، بالکل زگ زیگ گلیاں ہوں گی، کہیں سے وہ 16 فٹ گلی ہوگی، کہیں وہی گلی آگے جا کے 10 فٹ ہو جائے گی، کسی جگہ پہ وہ وائڈ ہو جائے گی۔ لوگوں کی جو مکانات بناتے ہیں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم گلی کو تھوڑا سا مکان میں شامل کر ہی لیں، ثواب سمجھ کے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ گلی کو مزید تھوڑا سا ہم وائڈ کر دیں کہ چلیں اس میں ہمیشہ ہم نہیں گزرنا ہے، گاڑی پارک کرنی پڑ جاتی ہے، گاڑی ٹرن کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن نہیں، لوگ اسی میں ہوتے ہیں کہ جناب گلی جو ہے اس کو کم سے کم رکھا جائے۔ اب لوگوں نے اپنی فکر اپنے ذہن کے مطابق ایک جو رقبہ ہوگا اس کی پلاٹنگ کی، اس میں گلی چھوڑ دی۔
اب اس گلی میں لوگوں نے پلاٹس بیچنے شروع کر دیے، لوگوں نے پھر آگے مکانات، خریدار جو ہیں انہوں نے مکانات تعمیر کرنے شروع کر دیے. اب وہ کچی گلی ہے جو لوگوں نے اپنی حساب سے اس کو چھوڑا ہوا ہے. اگر تو پراپر طریقے سے، جس طرح ہاؤسنگ سوسائٹیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہلے گلیاں بنتی ہیں، گلیوں سے قبل سیوریج ڈلتی ہے، جو بجلی کی لائنیں ہیں وہ ڈلتی ہیں، اور دیگر جتنی بھی یوٹیلیٹیز ہیں وہ پہلے ہی ان کی انسٹالیشن کر دی جاتی ہے. ایک لیول سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ جناب یہ روڈ کا لیول ہے، اس کے مطابق آپ اس روڈ سے 1 فٹ یا 1.5 فٹ یا 2 فٹ اونچا اپنا پلنتھ جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا سوسائٹیز کے اندر. باہر ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے. باہر کچی گلی ہوگی، لوگ اس کے اوپر اپنے مکانات بنانا شروع کر دیں گے. ہر ایک کے ذہن میں ہوگا کہ کل جب گلی بننی ہے تو گلی اونچی ہو جائے گی، لہٰذا اپنے مکان کو اونچا بناؤ. اسی لیے جتنے نئے بنتے ہیں وہ پہلوں سے اپنی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو تھوڑا سا اپ کر دیتے ہیں. پھر جب گلی بنتی ہے تو پھر وہ گورنمنٹ جو ہے یا ادارہ جب گلی بنانے لگتا ہے تو وہ اپنا دیکھتا ہے، تو وہ جو اونچے مکان ہیں عمومی طور پہ وہ انہی کو سامنے رکھتے ہوئے گلی بنا دیتے ہیں. پھر ہمارے یہاں یہ بھی ہے، گلی بننے کے بعد پھر خیال آتا ہے کہ اس میں سیوریج ہونی چاہیے، تو پھر اس کو توڑتے ہیں، پھر اس میں سیوریج ڈالتے ہیں. پھر جب اس گلی کو دوبارہ تعمیر کرنے لگتے ہیں، اس کی کنکریٹ کرنے لگتے ہیں سپوز اسے، تو جو پہلے جس کی حالت خستہ ہوئی ہوتی ہے اس کو ترتیب تو ان کی یہ ہے کہ اس کو اکھاڑیں، دوبارہ اسی لیول پہ جائیں جس لیول پہ پہلے گلی بنی تھی، اور پھر جو نئی بنے اس کا بھی لیول ایگزیکٹ وہی رہے جو پہلے تھا. لیکن اس پہ ان کا کیونکہ خرچہ آتا ہے، کاسٹ آتی ہے، محنت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا یہ ادارے یہی کرتے ہیں کہ اسی کے اوپر نیا جو بیڈ ہے وہ ڈال دیتے ہیں، کنکریٹ کی لیئر ڈال دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو گلی ہوتی ہے اس سے 1 فٹ 1.5 فٹ 2 فٹ وہ زیادہ اوپر گلی ہو جاتی ہے، اس سے فردر جو مکانات ہیں وہ نیچے چلے جاتے ہیں. اس انداز سے لوگوں کا بے پناہ نقصان ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے نہ صرف لوگوں کے لیے مسائل بلکہ حکومت اور اداروں کے لیے بھی مسائل بنتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا چلیں کہ جو حالات ہیں. اب آتے ہیں کہ اس کا سد باب کیا ہے، آپ اس کو کس طریقے سے روک سکتے ہیں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو روکنا اداروں کی ذمہ داری ہے، لیکن ادارے نہیں روک رہے. اب جب آپ نے کرنا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کے ساتھ جو لڑائی جھگڑا ہے وہ تو کنفرم ہے کہ جس کی آپ نے کمپلین کرنی ہے اس نے پھر آپ سے جھگڑا بھی کرنا ہے، ناراضگی بھی آپ نے مول لینی ہے. لیکن آپ اگر روکنا چاہتے ہیں، ایک ہے کہ آپ اس ادارے کو کمپلین کریں. ادارے سے مراد جو کمیٹی ہے، لیکن اگر آپ دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہاں اگر جو تحصیل کونسل وغیرہ جو بھی متعلقہ ادارہ ہے جو آپ کی نقشہ کو اپروو کر رہا ہے، کسی نے نقشہ پاس کرایا یا نہیں کرایا، آپ جا کے لیکن ادھر کمپلین کریں کہ جناب گلی میں یہ تعمیرات ہونے لگی ہیں اور وہ فاؤنڈیشن کو اونچا کر رہی ہیں، ان کو روکا جائے. اگر وہ ادارہ ایکشن نہیں لیتا، دین آپ کے پاس سول کورٹ کا فورم ہے. آپ سول کورٹ میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں استقرار حق کی. استقرار حق یہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں، یعنی ڈکلریشن سوٹ کہ جناب میرا یہ حق ہے کہ میں نے اس گلی میں سے گزرنا ہے، گاڑی گزارنی ہے. یہ بندہ اپنا مکان کو اتنا اوپر کر رہا ہے، کل کو اس نے سیڑھیاں بنانی ہیں، اس نے تو آدھی گلی مال لینی ہے، انکروچمنٹ کر لینی ہے، کیونکہ سیڑھیاں جو ہیں وہ انکروچمنٹ میں آتی ہیں. اسی طریقے سے جو ریمپ بنایا جاتا ہے، یعنی گیٹ کے سامنے جو سلوپ تیار کی جاتی ہے گاڑی کو اندر کار پورچ میں لے کے جانے کے لیے، وہ بھی اگر آپ گلی میں اس کو لے جائیں اور کافی اونچی ہو تو وہ بھی انکروچمنٹ ہے. آپ اس کو ریموو کرنے کے لیے بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اور پہلے ہی اپلیکیشن دے سکتے ہیں اس کے بننے سے پہلے ہی کہ اس چیز کو روکا جائے. آپ یہ کورٹ میں جا سکتے ہیں، وہاں آپ سیکشن 54 ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا ہی، اس میں آپ کرتے ہیں کہ جو تاکیدی آرڈر آپ عدالت سے لیتے ہیں کہ یہ اس بندے کو پابند کیا جائے کہ یہ اپنی تعمیرات جو ہے اس کا لیول یہ رکھے، یہ اس سے اوپر نہ جائے. پھر ایک آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے اور وہ ہے پبلک نوئسنس. پبلک نوئسنس یہ ہے کہ جب آپ کہیں بھی کسی بندے کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس سے پبلک جو ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، پبلک ڈسٹرب ہو رہی ہے، تنگ کیا جا رہا ہے لوگوں کو، تو آپ اس ایکشن کو روکنے کے لیے آپ کورٹ میں جاتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ لیکن آپ کو پہلے ایڈوکیٹ جنرل جو ہے اس سے اجازت لینی پڑتی ہے. ان رائٹنگ آپ اس سے اجازت لیتے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل کو جب انفارم کیا جائے وہ بھی ایکشن لے سکتا ہے حکومت کی طرف سے، وہ کیونکہ حکومت کا ایک لیگل ریپرزینٹیٹیو ہے، تو وہ
خود سے بھی کارروائی کر سکتا ہے جب اس کے علم میں آئے کہ فلاں جگہ پہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، تو وہ کارروائی کر سکتا ہے، یا وہ آپ کو لو کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپلیکیشن دے دیں. تو کم از کم دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سول کورٹ میں جا کے یہ اپلیکیشن دیں گے. آپ ایون ان کے اگینسٹ کرمنل کارروائی بھی کر سکتے ہیں. یہ پبلک نوئسنس جو ہے یہ کرمنل ایکٹ بھی ہے اور اس میں پنشمنٹ بھی ہے. اور آپ اگر سول کورٹ میں گئے ہیں تو عدالت میں آپ اپنا ثابت کرتے ہیں کہ یہ جناب یہ غلط کام کر رہے ہیں، اس سے پبلک کا لاس ہو رہا ہے. عدالت آرڈر کرے گی اور اس کام کو روک دے گی، اور اگر آلریڈی ہو چکا ہوا ہے تو اس کو ریورس کرے گی. اب یہ پبلک نوئسنس جس کا ذکر کیا، یہ بڑی اچھی ریمیڈی ہے، لوگ اس کو اویل کرتے ہیں. اب میں ایک کیس اسی کے حوالے سے اسٹڈی کر رہا تھا کہ کوئی شخص اسی طرح کورٹ میں گیا کہ یہ جو گلی کے اندر یا روڈز کی سائڈز پہ جو لوگ یہ ریڑیاں وغیرہ لگا کے کھڑے ہیں اور انہوں نے فروٹس وغیرہ یا دیگر جتنے بھی بیچنے کا سامان رکھا ہوا ہے، تو یہ پبلک نوئسنس ہے، رستے تنگ ہو رہے ہیں، اور پلس یہ ہے کہ اس سے ٹریفک جو ہے وہ جیم ہو رہی ہے. تو کورٹ نے جب وہ سارا معاملہ چلا، اس میں انہوں نے بلدیہ کو بھی پارٹی بنایا، دیگر ریلیونٹ اداروں کو بھی. تو اداروں نے بتایا کہ انہیں پرمیشن دی گئی ہے کہ یہ ادھر اپنی جو ہے نا یہ ریڑیاں وغیرہ لگا لیں. تو عدالت نے پھر اس پہ پوچھا کہ کس قانون کے تحت، کہ جب یہ رستے جو ہیں یہ کوئی فوڈ سٹریٹس نہیں ہیں، یہ کوئی اس مقصد کے لیے نہیں بنے کہ آپ ادھر آئیں کھائیں پیئیں، بلکہ یہ گزرنے کے لیے ہیں. تھارو فیئرز ہیں، پبلک روڈز ہیں، سٹریٹس ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے گزرا جائے. اب اگر آپ لوگ یہاں اس طرح کی ایکٹیویٹیز شروع کر دیں گے تو رستہ جو ہے آپ اس کو تنگ کر دیں گے اور ٹریفک جو ہے وہ جام ہونا شروع ہو جائے گی. لہٰذا یہ ہرگز الو نہیں ہے، یہ تمام چیزیں ختم کی جائیں. اسی لیے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ انکروچمنٹ کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ شروع کرتی ہے، 2 3 4 دن لگاتے ہیں، پھر خاموشی چھا جاتی ہے 2 4 سالوں کے لیے. ابھی میں آج کی بات یہ ہے، میں ابھی گزر رہا تھا روڈ سے، یہ اپنی روڈ سے، تو ایک بھائی صاحب انہوں نے فروٹ شاپ کے سامنے وی آئی پی گاڑی جو ہے وہ روکی ہوئی ہے، اور انہوں نے لٹرلی آدھی سے زیادہ سڑک بلاک کی ہوئی ہے. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بالکل چوک کے ساتھ انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ رستہ بلاک ہوا ہے، ٹریفک جام ہوئی ہے. اب اگر کوئی روک کے بھائی صاحب کو بولے گا کہ جناب یہ گاڑی ہٹا لیں، تو وہ نظر آ رہا تھا کوئی امید زادے ہیں، تو انہوں نے مائنڈ کرنا ہے کہ جناب کون گستاخ ہے جو مجھے کہہ رہا ہے کہ ادھر سائڈ پہ ہو جو. اور گاڑی بڑی قیمتی ہے، اب اگر کوئی اس گاڑی سے ٹکرا جائے، کوئی گاڑی کو نقصان پہنچ جائے، تو پھر جناب مائنڈ بھی کریں گے اور اگلے کہیں گے کہ میری جو ہے یہ لاس پورا کرو. تو ہر بندہ اپنی لمٹ سے باہر ادھر نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ اسی چکر میں ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ جو ایکسٹرا ہے وہ میں کسی نہ کسی جائز ناجائز طریقے سے میں وہ حاصل کر لوں. بات تو ہم لوگ کرتے ہیں کہ اداروں کی کرپشن کی، لیکن یہاں ایکچوئل تو بات یہ ہے کہ ہر بندہ میرے سمیت آپ کے سمیت معذرت کے ساتھ وہ جدھر تک جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنی کرپشن جو ہے وہ کر لیتا ہے. تو مختصراً یہی ہے کہ جناب ریمیڈیز موجود ہوتی ہیں، بس آپ کو ہمت کرنی پڑتی ہے، ناراضگی مول لینی پڑتی ہے، اور لڑائی جھگڑے برا والا برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ ادارے کو اپروچ کریں، ادارہ اگر آپ سے کوآپریٹ نہیں کرتا، آپ ایون یہ ڈی سی بی سی ان کو بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، وہ ذرا مشکل سے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں. وزیر اعظم پورٹل کی بھی آج کل آپشن ہے، وزیر اعظم پورٹل میں آپ اپلیکیشن دیں تو وہ عمومی طور پہ ان معاملات پہ وہ ایکشن ضرور لیتے ہیں. اور پھر جو الٹیمیٹ ریمیڈی آپ کے پاس وہ سول کورٹ کی اویلیبل ہے، وہاں تو آپ کو سمجھ لیں ریلیف ملنا ہی ملنا ہے. آپ وہاں جائیں، جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں ہمت انہیں پھر مل جاتا ہے ریلیف. عام طور پہ ہم لوگ اس طرح کا رسک نہیں لیتے، ہم یہی وہ ناراضگی کو دیکھ کے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے ہم خاموش رہتے ہیں، اپنا بھی لاس کر لیتے ہیں اور اپنے جیسے شرفاء کا بھی جو ہے بے پناہ لاس ہم لوگ کر لیتے ہیں. بہت شکریہ جناب.